وہ یبسطو، اور جو قوم چاہتی ہے کہ اس کے لیے کشاد کا راستہ ہو تو اس کو کشاد کے راستے پر وہ چلاتا ہے، یعنی چلنا انسانوں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متعلقہ قوانین اور اقدار طے کر دی ہیں، جس قدر کو بھی چاہو گے اس کے نتائج پیدا ہوں گے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہارا ہر قدم جو ہے وہ قانون الہی کے ماتحت ہے، اس کا نتیجہ اس کے مطابق مرتب ہو کر رہے گا۔ اب جو ماقبل آیت 243 میں تھا اس کی اب شرح و تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، فرمایا کیا تم نے غور کیا اسرائیلیوں کی ایک جماعت کے بارے میں، کمیونٹی کے بارے میں، گروہ کے بارے میں، من بعد موسیٰ، اور یہ واقعہ موسیٰ کے بعد کا ہے۔ اذ قالوا لنبی اللہ، جب انہوں نے ریکویسٹ کی اپنے نبی سے، کیا ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے طے کر دیجئے مالکن، ایک با اختیار فرد کو، ہمارے لیے ایک با اختیار فرد کا تعین کریں، کمانڈر ان چیف مقرر کریں، نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جس کی ہدایت و رہنمائی میں، کمانڈ شپ میں ہم غلبہ کتاب اللہ کے لیے قتال کر سکیں۔ قالا، اللہ تعالیٰ نے کہ نبی نے انہیں کہا حل عصیتم، ایسا تو نہیں ہوگا ان کتب علیکم القتال، کہ اگر واجب قرار دے دیا جائے، واجب ہو جائے تمہارے لیے اللہ کے راستے میں قتال کرنا، تو اللہ تو قاتلو، تو پھر قتال کرنے سے کنی کتراؤ، منہ موڑو، آپ تو ڈیمانڈ کر رہے ہو اور ہم تمہارے لیے نظام وضع کر دیں، قائد تمہارا مقرر ہو جائے تو پھر اس کی نافرمانی کرو۔ قالو، تو انہوں نے کہا ما لنا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم غلبہ کتاب اللہ کے لیے، اس دستور حیات کو غالب کرنے کے لیے ہم قتال نہ کریں۔ وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، نکلنا پڑا ہے اپنے مکانوں سے، گھروں سے، علاقوں سے، اور چھین لیے گئے ہیں ہم سے ہمارے بیٹے بیٹیاں، یعنی جو صحت مند تھے، کام کرنے والے تھے، وہ ان کو تو انہوں نے آنے نہیں دیا، ہم تو اس حال میں ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں۔ فلما کتب علیہم القتال، فرمایا کہ جب نبی نے اذن قتال کے تحت ڈکلیئر کر دیا دفاع اور مقرر کر دیا ان کے لیے ملک، کمانڈر ان چیف، تولوا الا قلیلا منہم، تو ان میں اکثریت تو بیک آؤٹ ہو گئی، بزدلی کا مظاہرہ کیا اور کمانڈر کی اطاعت سے انحراف کیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور جو اس قتال سے کنی کترائیں اور کمانڈر کی اطاعت سے کنی کترائیں، ایسے لوگ ظالم ہوتے ہیں، اور قانون کے اندر، قانون الہی کے اندر ایسے افراد کا پہلے سے نوٹس لینا چاہیے، یعنی یہ ہمیں یہ سارا معاملہ جو ہے یہ امت مسلمہ کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہے 11/120 کی روح سے، اور انہی سے ہم نے بہت سی چیزیں کنسٹرو کرنی ہیں اور ان کو اپنے ہاں ضوابط کے طور پر، باعلاج کے طور پر نافذ کرنا ہے۔ اب اس کی یہ جو ایک جملہ تھا اس کی پوری شرح ہے جو اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ وقال لهم نبیہم، ان سے ان کے نبی نے یہ کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ با اختیار فرد کے طور پر مقرر کیا ہے۔ طالوت رفقائے محترم یہ صرف نام ہی نہیں ہے، بلکہ عربی زبان میں اور قرآن میں جو نام ہے وہ اس میں با مسمہ ہے۔ طالوت جو ہے یہ فاعول کا وزن ہے، طالا یطولو، یعنی کشاد پیدا کرنے والا، رکاوٹوں کو دور کر کے مہم اور مشن کو آگے پھیلانے والا، یعنی وہ جو غلامی تھی، محتاجی تھی، محکومی تھی، اس کو توڑ کر آزادی، خود مختاری، ایکسٹینشن، توسیع وہ کرنے والا۔ تو وہ طالوت جو ہے اس کو تمہارے لیے کمانڈر مقرر کیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا، قالوا، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، طالوت کو ہمارے اوپر حکمرانی کا کیا حق حاصل ہے؟
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اس کی بنسبت تو ہم حکمران بننے کے زیادہ حقدار ہیں۔ طالوت کو کیوں حق حکمرانی حاصل نہیں ہے؟ وجہ یہ وَلَمْ يُعْطَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، وہ اس کو تو کوئی مالی وسائل اس کے پاس نہیں ہے، وہ تو کوئی بڑا سرمایہ دار نہیں ہے۔ تو سرمایہ دارانہ ذہنیت یہ تھی کہ حق حکمرانی صرف سرمایہ داروں کو حاصل ہے، علم والوں کو نہیں۔ اور یہی رفقائے محترم زوال ہے نوع انسانی کا۔ قرآن کہتا ہے حق حکمرانی علم کو، ہنر کو، علم، اور جو حق حکمرانی ہے وہ جو حکمرانی کر سکے۔ لیکن نوع انسانی میں ہمیشہ زوال اسی طرح ہے کہ مال والوں نے کہا، اور اس وقت علم حکمت ساری آن سیل ہے، پوری سوسائٹی جو ہے اس کا رخ جو ہے سرمایہ داریت کے حوالے سے یہی ہے، سرمایہ دار حکمران۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، تو اللہ نے فرمایا قَالَ، اللہ نے نبی نے کہا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے اوپر اس لیے فوقیت عطا کی ہے کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ یہ حکمرانی کا جو علم ہے، حکمرانی کیسے کرنی چاہیے، لڑائی کیسے لڑنی چاہیے، اس شعبے اور فیلڈ کا اس کے پاس علم بھی تم سے زیادہ ہے۔ اور جہاں تک جسم کے اندر جان کا تعلق ہے، یعنی اس کے اندر مادی اور معنوی صلاحیتیں، قوت اور طاقت زیادہ ہے۔ تو گویا کہ متعلقہ شعبے کا علم، جس شعبے کا بھی آپ اسے کمانڈر یا لیڈر یا ہیڈ بنانا چاہتے ہیں، اس متعلقہ شعبے کا علم، ہنر، صلاحیت، اور اس کے اندر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی مادی صلاحیت، معنوی اور مادی صلاحیتیں حق حکمرانی کا استحقاق پیدا کرتی ہیں۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور بے شک اللہ یہ حق حکمرانی عطا کرتا ہے اس کو جو اس کی چاہت کرے۔ لیکن چاہت کا اصول کیا ہے؟ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ وہ متعلقہ شعبہ جو ہے اس کا علم حاصل کرے اور اس علم کو کام میں لانے کی مادی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ واللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت پیدا کرنا چاہتا ہے نوع انسانی میں اور علم کی حکمرانی چاہتا ہے۔ وقال لهم نبیہم، اور ان سے مزید برآں ان کے نبی نے یوں بھی کہا کہ اس کے تمہارے اوپر حکمرانی کرنے کی ایک دلیل یہ ہے، آیا کا معنی نشان، دلیل کیا؟ ان یاتیکم التابوت، کہ اس سے تمہیں مل جائے گا تابوت۔ تابوت کا معنی کرتے ہیں کہ صندوق، اور تو یہ صندوق کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تابوت رفقائے محترم ہے فاعول کا وزن، جس طرح تالوت ہے، یہ ہے تابا یتوب توبن و توبتن، اسی سے التابوت ہے کہ اس سے تمہارے اندر بعض آفرینی کے مواقع لوٹ آئیں گے۔ اس کا حکمرانی کا دور، کمانڈر ان چیف کا دور تمہارے اندر کیا ہے؟ بعض آفرینی کے مواقع پیدا کر دے گا۔ تم دیکھو گے کہ جو علاقے تم سے چھینے گئے ہیں وہ ان کو واگزار کرائے گا، جو صلاحیتیں تمہارے اندر مزمحل ہو چکی ہیں اس آزادی و خود مختاری سے، وہ تمام مواقع، صلاحیتیں، جسم و جان کے حوالے سے وہ تمام چیزیں تمہارے اندر لوٹ آئیں گی۔ اور فیہ سکینۃ من ربکم، اس سے نہ تمہیں تمہارے جسموں کی راحت ملے گی بلکہ تمہارے دل اور دماغ کے اندر اطمینان پیدا ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے مادی اور معنوی تقاضے وہ گویا ہم آہنگی کے ساتھ قائم ہوں گے۔ وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ موسیٰ وَآلُ ہارون، اور اس سے وہ تمام چیزیں، وہ ترکہ، وہ انہیریٹنس، وہ ہیریٹیج، وہ گویا صفات، وہ فرائض و واجبات کہ جنہیں آل موسیٰ اور آل ہارون، یعنی موسیٰ کے فالوورز اور ہارون کے فالوورز، ان کا جو ترکہ ہے، ان کی جو میراث ہے، وہ تمام چیزیں بھی تمہارے اندر دوبارہ لوٹ آئیں گی۔ یعنی موسیٰ جیسی قیادت، ہارون جیسا استخلاف، وہ تمام صفات تمہارے اندر عود کر آئیں گی۔
اور یہ کیسے عہد کریں گی؟ تحملہ الملائکہ، ان صفات کے حامل ہوں گے الملائکہ، ملائکہ ہے یعنی یؤمرون، جو احکام ان کو دیے جائیں ان کی تعمیل کریں، اور جو اقدار وہی نے متعین ان کی خلاف ورزی نہ کریں۔ الملائکہ سے مراد کہ یہ ان افراد کے توسط سے تمہارے اندر یہ انقلاب آئے گا کہ جو اپنے آپ کو اقدار وحی کا پابند کر لیں گے اور کسی حوالے سے بھی کیا ہے اقدار وحی کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اور ان فی ذالک لآیہ ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان ہے تو ایمان کا ٹیسٹ اسی طرح ہے کہ جب یہ تمام چیزیں تمہارے اندر ظاہر ہو جائیں تو پھر پوری دل کی دل جمی کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ اس پیغام پر تم ان کے دست و بازو بنو۔ فلما فصل طالوت بالجنود، تو اس تقریر کے بعد وہ سارے کے سارے مطمئن ہو گئے، ایک حد تک خاموش ہو گئے، انہیں خاموش ہونا پڑا۔ تو فرمایا پاس جب یہ ایک تو خطاب کیا، عام ترجمہ ہے روانہ ہوا، اور ہم ترجمہ کرتے ہیں اس کا معنی روانہ ہونے خطاب کیا، یعنی جب بطور کمانڈر ان چیف وہ ریکگنائز کر لیے گئے، ان کے عہد وفاداری عہد اطاعت ہو گیا، تو فاصلہ کا معنی ہے خطاب۔ تو پھر سیدنا طالوت نے خطاب کیا اپنے لشکروں سے۔ وہ خطاب کیا تھا؟ قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر۔ یہ عجیب ہماری تربیت کا یہ ساز و سامان ہے۔ تو یہاں فاصلہ جو میں نے کہا خطاب کرنا ہے، کراس کرنا یا عبور کرنا یا سفر کرنا نہیں ہے، اس کی دلیل آگے خود آ گئی۔ ان اللہ مبتلیکم، یہ ان کا خطاب تھا۔ تو اس خطاب میں یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے لیے اللہ تمہاری ذات کے نمود کا ایک موقع فراہم کرے گا، اور تمہاری نمود ذات کس طرح ہوگی؟ بے نہر، آگے ایک دریا آ رہا ہے۔ یہ اوپر جو فرمایا تھا نا زادہ اللہ بسطۃ فی العلم والجسم، گویا کہ طالوت جغرافیے کو جانتا تھا، محل وقوع کو جانتا تھا، جس علاقے کی کمانڈر چیف اس کو بنایا جائے وہ اس سے باخبر تھا۔ یعنی آنے والا جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں مثلا دریا آئیں گے، پہاڑ آئیں گے، تو ان دریاؤں اور پہاڑوں سے کس طرح ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی، طالوت اس سے باخبر تھا۔ تو اس سے بتایا جا رہا ہے کہ جس کو ہونے والے فریضہ سے عہدہ برا ہونے کی تم ذمہ داری دینا چاہتے ہو تو دیکھو کہ وہ اپنے ماحول سے، معاشرے سے، حدود اربع سے واقف ہے یا نہیں۔ تو فرمایا کہ تمہارے راستے میں کیا ہوگا؟ ایک دریا آنے والا ہے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، تو انہیں علم تھا کہ وہ اس دریا کا پانی کیا ہوگا، نمکین ہوگا، کھاری ہوگا، صحیح ہوگا، غلط ہوگا۔ فرمایا کہ اس سے تم نے پانی نہیں پینا۔ فمن شربا، پس جو پی لے گا اس میں سے، فلیس منی، وہ میرے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ومن لم یطعمہ فإنہ منی، اور جو اس کو نہ پیے گا، اس کو اس سے طعام حاصل نہ کرے گا، وہ مجھ میں سے ہوگا۔ ہاں الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں کسی کے لیے ناگزیر ہو تو چلو بھر تھوڑا سا، یعنی پیٹ بھر کر، پوری وہ نہ کرنا، ہاں ناگزیر اگر کسی کے لیے ہو جائے تو کچھ پی لے۔ آگے ہے فشاربوا منہ الا قلیلا قلیلا منہم، تو فرمایا اکثریت نے تو کمانڈر کی خلاف ورزی کی اور دل کھول کر وہ پانی پیا۔ اب یہاں سے دو جماعتیں ہو گئی رفقائے محترم، ایک کامل اطاعت میں، ایک ناقص اور ایک بالکل ہی پھسڈی۔ لیکن یہ دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے، آگے دو الگ الگ رویے آ رہے ہیں نا، تو الگ الگ رویوں کو یہ الگ الگ جماعتیں ہیں، ان کی وجہ سے آگے رویے الگ الگ آئیں گے۔ تو فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معہ، فرمایا کہ جب اس دریا کو کراس کیا طالوت نے، ہوا اس نے، والذین آمنوا معہ، اور انہوں نے جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ۔ یہ رفقا محترم قرآن نے یوں کیوں نہیں کہا کہ جب ان سب نے کراس کیا؟
یہ جاوزو ہوا کیوں کہا ہے الگ؟ یہ بہت حکیمانہ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہمارے ہاں کمانڈر دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر جاتے ہیں، اپنا بوجھ دوسروں پر ڈالتے ہیں۔ یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ کمانڈر ان چیف نے خود، یعنی یہ ہے کہ اس کی اس فعل میں یا ایکشن میں خود وہ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر وہ نہیں گئے، تو خود وہ اور والذین آمنوا معہ۔ اور آگے جو قالوا لا طاقت لنا، یہ قالوا جو ہے یہ والذین آمنوا معہ کا قول نہیں ہے، یہ وہ تھر دلے تھے جنہوں نے پانی پیٹ بھر کر پی لیا، قالوا ان کا ہے۔ قالوا لا طاقت لنا اليوم، کہنے لگے نہیں طاقت ہمارے اندر آج کہ ہم مقابلہ کریں جالوت اور اس کے لشکر کا۔ یہ جالوت مقابلے میں ہے طالوت کے۔ جالتا کا معنی ہوتا ہے بلا سبب کسی کو گزند پہنچانا، جالتا یجلے تو، اور کسی کی کمر کو توڑنا، ہڈی کو توڑنا، تو پورا قرآن جالتا اسے کہہ رہا ہے، یعنی وہ کہ جو کمزوروں کی ہڈیاں توڑنا، ان کے حقوق کو پامال کرنا۔ تو وہ جالوت جو مقابلے میں تھا اور اس کے لاؤ لشکر، تو قالوا انہوں نے کہا، یہ محمدوں نے نہیں کہا جس طرح میں نے کہا، بلکہ یہ تھے ناقضین عہد، انہوں نے تو یہ کہا۔ اور آگے جو ہے قال الذین یظنون، یہ تھے ایمان والے، یعنی جو ناقضین عہد تھے جن نے پیٹ بھر کر پانی پی لیا تھا، ان کا قول ہے لا طاقت لنا۔ اور جو دوسرے تھے انہوں نے کہا الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، کہ جن کو یقین تھا کہ ہم مارے بھی گئے تو بھی ہم تو ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ہماری تو جان اپنی نہیں، مال اپنا نہیں، ہم تو پہلے عہد کر چکے ہیں، تو اب اگر حق و باطل کا یہ مارکا ہے تو ہم تو ملاقات کرنے والے ہیں اللہ سے، یعنی اس کے قانون سے، مکافات سے اور اس کے جنتی وعدوں سے۔ تو کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، تو انہوں نے کہا کتنی جماعتیں تو کوانٹٹی میں چھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ غالب آیا کرتی ہیں بڑی بڑی جماعتوں پر اللہ کے قانون سے۔ اور اللہ کا قانون کیا ہے؟ واللہ مع الصابرین، اللہ کا قانون یہ ہے کہ چھوٹی جماعت ہمت والی، بڑی جماعت بزدلی اور تھردلی کا مظاہرہ کرنے والی۔ تو چھوٹی جماعت جو عزم اور ارادے میں، استقلال میں، پابندی میں قائم ہو، وہ غالب آ جایا کرتی ہے۔ بڑی بڑی بزدل، سود خور، دوسروں کے مفاد اور دوسروں کی کمائی پر پلنے والے بزدل ہوتے، تو ان بزدلوں پر وہ غالب آتے۔ وَلَمَّا بَارَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب آمنا سامنا ہوا ان ایمان والوں کا جالوت اور ان کے لشکروں کے سامنے، قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، تو انہوں نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، ہم پر استقامت کو، کہ ہم تیرے راستے میں کھڑے رہیں، بیک آؤٹ نہ کریں، پسپائی نہ قبول کریں، اس ہمت و مردانگی کو ہمارے اوپر اونڈیل دے، ہمارے اوپر ڈال دے، ہاں جی، اس کو لٹا دے پوری کی پوری کو، اور ثبت اقدامنا، ہمارے پاؤں میں لغزش نہ آنے پائے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ظالموں کی جو ہمارے حقوق پر، نوع انسانی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے اللہ کے قانون کے تحت ان کو شکست دی۔ وقاتل داود جالوتا، اور قتل کر دیا سیدنا داؤد نے جالوت کو۔ یہ داؤد بھی اس میں بامسمہ ہے، اس میں بامسمہ، دعوی یداوی مداوات، دعوی یداوی مداوات، دوا دارو کرنا، معالجہ کرنا، ریمیڈیز تلاش کرنا۔ تو داؤد کہ وہ کہ جس نے طالوت نے جو بنیادیں رکھی تھیں، تو ان بنیادوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے قوم کی تمام جو مشکلات تھیں ان کا دوا دارو کرنے والا داؤد تھا۔ تو داؤد نے قتل کیا جالوت کو، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے سیدنا داؤد کو نہ صرف حکمران بنایا بلکہ والحکمہ، اسے حکمت بھی، وہ صرف حکمران ہی نہیں تھا،
وہ حکیم تھا، وہ جانتا تھا کہ حکمرانی کے لیے پیچھے ربوبیت عالمینی جو ہے وہ اس کی اصل بنیاد ہے۔ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور جو اس نے چاہا اللہ تعالیٰ نے اسے سب کو سکھایا۔ اور یہاں جو یشاء ہے رفقائے محترم یوں نہیں فرمایا وَعَلَّمَهُ مِمَّا شَاء، علمہ مما شاء، شاء نہیں کہا، حالانکہ یہ تو ماضی کا عمل ہے، تو ہونا چاہیے تھا علمہ مما شاء۔ مما شاء کہنے کی بجائے یشاء جو کہا ہے، اس میں یہ حکمت ہے کہ اللہ کی وہ مشیت جاریہ ہے۔ یہ معاملہ کوئی داؤد کے ساتھ خاص نہیں تھا کہ اللہ اس کو ختم کر چکا۔ اللہ تعالیٰ کی وہ مشیت جاریہ آج بھی ہے، داؤدیت آج تم اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کی وہ مشیت اسی طرح تمہیں بھی نوازے گی۔ اسی لیے فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، انسانی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے لوگوں کا لوگوں کے ذریعے، یعنی اللہ تعالیٰ انسانی دنیا میں ملائکہ اس معنی میں سپر نیچرل نہیں بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ انسانی دنیا میں تغیر، انقلاب اور تبدیلیاں جو لاتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے، یعنی مستضعفین کو مستکبرین کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اگر وہ ایسا قانون نہ بناتا اور ان کی کائناتی سطح پر امداد نہ کرتا لفسدت الارض، تو یہ زمین جو ہے یہ بچڑ خانہ بن کے رہ جاتی۔ ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تو ان قوانین کو طے کر کے اور ان قوانین کو نافذ کر کے اقوام عالم پر، نوع انسانی پر اپنے فضل کا اظہار کر رہا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، فرمایا کہ یہ کوئی قصے اور کہانی کے طور پر ہم نے اپنے احکام کو، اقدار کو بیان نہیں کیا، بلکہ جو کچھ ہے اس کے پیچھے ایک حقانی مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ تم ان سے فیض یاب ہو، تم ان اقدار کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالو۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک جو کوئی سابقہ رسولوں کا بیان ہے وہ آپ کے ساتھ بھی ہوگا، کیونکہ سابقہ رسولوں کے سلسلے کی تکمیل کرنے والے آپ۔ اور اب چونکہ لولا دافع اللہ الناس بعضهم ببعض، سنت اللہ کا بیان آیا، رسولوں کا بیان آیا، رسولوں کے ساتھ امتیں آئیں، تو اب رسولوں اور امتوں کے بعد میں جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور انسانی دنیا میں جو تغیر و تبدیلی آتی ہے، ایک آیت میں اس کا بیان ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول جن کا کہ گزشتہ آیات میں بیان ہے، ان میں سے ایک کو دوسرے پر یعنی بڑھ چڑھ کر ہم نے ان کو فضیلت کا اہل پایا، اہل بنایا، یعنی ہر ایک میں بڑھ چڑھ کر فضلنا بعضهم علی بعض، ایک دوسرے سے، یعنی جس طرح کے حالات، جس طرح کے انوائرمنٹ، جس طرح کے تقاضے، تو ایک دوسرے سے بڑھ کر ہم نے فضیلت کا اہل پایا ہے۔ منہم من کلم اللہ، یہ جو من ہے یہ تبعیضیہ نہیں ہے کہ ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ نے کلام کیا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے، اور انہی میں تو وہ ہیں، یعنی ان میں سے نہیں، یہ گروہ مرسلین ہی تو ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا۔ یہ 42/52 میں اس کا ذکر ہے، یعنی یہ نہیں کہ بعض سے کلام کیا بعض سے نہیں، من ہو یہی تو وہ ہیں کہ جن سے اللہ ہم کلام ہوا، اور یہ ہم کلامی نوع انسانی کے لیے تھی 42/52۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نازل کر کے انسانوں کو ان کے درجات میں آگے بڑھایا، یعنی جو ان کے کلام سے مستفید ہوئے، اللہ کے کلام سے، ان کے درجات بڑھ گئے، جن نے اس کلام سے اپنا رشتہ کاٹ لیا وہ گر گئے۔ اور اب رسولوں کے بیان کے ساتھ ہی فرمایا وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، انہی رسولوں میں ایک عیسیٰ ابن مریم جو خاتم ہیں قومی سلسلے کے، فرمایا کہ عیسیٰ ابن مریم اور آسا یا عیسو جو ہے رفقا محترم، این یہ سین اونٹنی کا بچے دینے سے رک جانا، عیسیٰ اس میں بامسمہ ہے کہ جس پر سلسلہ اسرائیلی جو ہے اس اونٹنی کی طرح ہو گیا، اس
پروسیس کی طرح ہو گیا جو اپنی تکمیل پا کر آخر اب اس میں کوئی امکان نہیں رہتا. تو فرمایا کہ وہ عیسیٰ جو مریم کا بیٹا تھا، عورت کا بیٹا تھا، عورت زادہ تھا، تمام انبیاء ہی تھے، لیکن اس پر آگے ہم آل عمران میں گفتگو کریں گے کہ ابن مریم کہنے کی سگنیفیکنس کیا ہے. تو بالبینات اسے بھی ہم نے واضح احکام اور ہدایات عطا فرمائی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اسے ایسی تعلیم سے نوازا کہ جس میں دور دور تک زندگی پیدا کرنے کے امکانات تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، فرمایا کہ اگر اللہ اپنی مشیت سے کام لیتا تو ان انبیاء کے ماننے والے ان انبیاء کے بعد آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہ جھگڑتے، نہ بھیڑتے، نہ لڑتے، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہوتے وہ جو ان نبیوں کے بعد آئے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے اخوت کے، عدالت کے، مساوات کے اور جھگڑے سے باز رہنے کے. وَلَٰكِنَّ اخْتَلَفُوا، لیکن یہ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے لڑائیاں لڑی کہ انہوں نے اختلاف پیدا کر لیے کتاب میں. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، پھر جب نیا نبی آیا تو ان میں سے کچھ ایمان لے آئے. وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، اور کچھ وہ تھے کہ جن نے انکار کر دیا. اور یہ کفر اور انکار کے رویے بھی اگر اللہ چاہتا تو رک سکتے تھے، لیکن اس نے نہیں چاہا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا مَقْتَتَلُوا، تو پھر ایمان والے بعد میں کفر میں نہ جاتے، ان کی اولاد دوبارہ وہ غلط رویوں کی طرف نہ جاتی، لڑائیاں نہ لڑتی. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن ان چیزوں کا تعلق عالم امر کے ساتھ ہے، یعنی عالم امر میں وہ ٹھہرا چکا، ارادہ کر چکا کہ جو انسانی ارادہ ہے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی. اب بیان شروع ہوتا ہے رفقا محترم انفاق کا. قتال کی بحث ختم، اب بحث شروع ہو رہی ہے انفاق فی سبیل اللہ. اور انفاق فی سبیل اللہ کی بحث میں شفاعت کے مسئلے کو دوبارہ زیر بحث لایا گیا امت مسلمہ کے حوالے سے، کیونکہ انفاق سے، جہاد سے جو چیز روکے گی اور دین کے وجود کو عدم میں تبدیل کر دے گی وہ شفاعت ہے. کہ جب شفاعت پر بھروسہ ہو گیا تو عمل کرنے کی تو ضرورت نہ رہی. تو ارشاد فرمایا اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، کہ آپ نے جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اسے کھلا رکھنا. 219 الفظ جو ہے اس کو تم کھلا رکھنا. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، اس سے پہلے کہ وہ دور آ جائے کہ اس میں نہ تو خرید و فروخت ہوگی اور نہ ایک دوسرے کی دوستی اور یاری ہوگی کارگر، یعنی قانون مکافات کے عمل میں ان میں سے کوئی چیز، ولا شفاعہ، اور نہ کسی طرح کی شفاعت. شفاعت ان کو نکرہ رکھا ہے، نہ نبیوں کی، نہ ولیوں کی، نہ اپنوں کی، نہ غیروں کی. والکافرون هم الظالمون، اور وہ کافر ہیں جو اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں، کہتے نہیں شفاعت ہی پر ہے نظام چلے گا، مکافات عمل ثواب خرید و فروخت کی چیز ہے، کرے کوئی اور ملک کسی کی کر دی، چاہے تو اپنے باپ ہی کو بھیجے اور آپ کے باپ کو نہ بھیجے. تو خرید و فروخت یعنی مکافات عمل کے نتائج و ثمرات نہ تو خرید و فروخت کی چیز ہے، نہ اس میں یاری چلتی ہے، نہ اس میں سفارش. اور جو اس حقیقت کے منکر کافر ہیں ہم الظالمون، وہی دراصل دنیا میں ظلم کے کاروبار کو رواج دے رہے ہیں. اور یہ اللہ جو شفاعت نہیں قبول کرے گا، خرید و فروخت نہیں ہونے دے گا، وہ کون سا اللہ ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ وہی اللہ ہے جو خود زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا کرنے کا باعث ہے. القیوم یعنی خود قائم اور دوسروں کو قیام عطا کرنے والا. لا تاخذو سنۃ ولا نوم، اس کو کیوں شفاعت کی ضرورت نہیں؟ شفاعت کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو مجرم کے حالات کو نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ مجرم کے پاس نہیں ہوتا، اور نہیں تو کم از کم جج صاحب سو تو جاتے ہیں، پولیس بھی سو جاتی ہے. تو جو اللہ ہے اس کی تو شان یہ ہے لا تاخذو سنۃ ولا نوم،
نہ رسائی ہے اس تک اونگنے کی نہ نیند کی۔ تو وہ ذات جو کائنات کے ذرے ذرے کا براہ راست نگران ہے اور جس تک نیند اور اونگ کی رسائی نہیں، تو جس کی یہ شان ہے اس کو کون بتائے گا کہ یہ مجرم ہے اور یہ نہیں ہے، اس کو چھوڑو اور اس کو پکڑو؟ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے اس علم کے ساتھ اس کی مالکیت کی یہ شان ہے کہ وہی مالک ہے اس سب کچھ کا جو آسمانوں میں ہے، اور وہی مالک ہے اس کا جو زمین میں ہے۔ تو اس زمین و آسمان کے مابین جو کچھ اسے اپنی ملکیت نہ بنا لینا، اسے مالک الملک کی ملکیت سمجھنا اور اپنے لیے امانت۔ جب امانت میں خیانت کر کے اس کے مالک بن جاؤ گے اور مالک اور مملوک میری اور تیری سرمایہ دارانہ نظام آ جائے گا تو پھر پکڑے جاؤ گے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے گا؟ ہاں شفاعت کا ایک حل تھا کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی قانون ہوتا۔ اللہ کے ہاں تو لا شفاع کا قانون ہے، اللہ کے ہاں لا شفاع کا قانون ہے۔ تو جب اس کے ہاں شفاعت کا قانون ہی نہیں ہے تو کون ہے جو اس کے ہاں سفارش کر سکتا ہے؟ اذن بمانا قانون، 8 وہ سورہ الاعراف 7/58۔ اس کے ہاں کیوں قانون نہیں ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ تو حالات جانتا ہے، وہ سب جو لوگوں کے آگے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کے ظاہر میں ہیں، جو ان کے باطن میں ہے۔ ولا یحیط، اس کو اللہ لا اکراہ فی الدین، وہ اپنے نظام حیات میں جبر اور تشدد سے کام نہیں لیتا۔ لا کے بعد اکراہ پر جو زیر زبر ہے رفقا محترم، یہ نفی جنس کی ہے۔ جسمانی جبر تلوار دکھا کر اور ذہنی جبر شوبے دکھا کر، افین کوئی بھی ایسی چیز کہ جس سے اس کی عقل موف ہو جائے، معطل ہو جائے، حیران ہو جائے، ششدر ہو جائے، مفلوج ہو جائے، تو نہ جسمانی جبر ہے دین میں نہ عقلی۔ لہذا شعبے اور کرامتیں اور معجزات عقل و شعور کو بول کر کے منوانے والی کوئی چیز الدین میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، اللہ کی عطا کردہ اخبار وحی نے نوع انسانی کے لیے جو اصل منزل ہے، ہدایت ہے، اس کو، اور کھائیوں میں گرنے والی جو چیزیں ہیں ان کو روز روشن کی طرح نمایاں کر دیا۔ تو دن کے اجالے میں بھی آپ چراغ تلاش کر رہے ہیں، وہی تو سورج سے بڑھ کر روشن و تابناک ہے۔ اتنی تابناک روشنی کے ہوتے ہوئے آپ دیا اسلائیاں اور موم بتیاں تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی ضرورت نہیں۔ اب اس دین کو قبول کرنے کے لیے پروسیس کیا ہے؟ فرمایا فمن یکفر بالطاغوت، سب سے پہلے ایمان باللہ سے پہلے کفر بالطاغوت شرط، ویؤمن باللہ، پھر اللہ پر ایمان، لا الہ پہلے الا اللہ بعد میں۔ اور طاغوت رو قائم محترم ہر وہ چیز جو قانون الہی کے سامنے آڑے آئے، رکاوٹ بنے، اس سے سرکشی اختیار کرے، تو اس کا اطلاق ہوتا ہے ملوکیت یعنی سیاسی استبداد، مذہبی پیشوائیت، اور معاشی جبر یعنی فرعون، حامان اور قارون۔ حتیٰ کہ خود انسان بھی طاغوت بن جاتا ہے۔ اما من طغى وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى، 79/36۔ اگر خود انسان اپنے جسم کے تقاضوں کو مقدم کر دے اور IMS کو مؤخر کر دے تو یہ بھی طاغوت ہے۔ تو فرمایا کہ طاغوت کے انکار اور اللہ کے بعد میں اس پر اقرار یا ایمان، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو جو ایسا کرے یقیناً وہ العروۃ الوثقی، ایسا رسا
جس طرح جہاز کا لنگر انداز جب ہوتا ہے، اب اس کا جو ٹوٹے نہیں، مستحکم سہارا، محکم سہارا، ایسا ہینڈل کہ جو گویا کہ کہیں آپ کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، ٹوٹنے والا نہیں۔ تو اللہ کا نظام جو بھی اس پر بھروسہ کرے، تو جس طرح مادی رسے مضبوط ہوں تو وہ جس طرح ڈوئی نہیں دیتے، تو اللہ کا نظام حیات بھی لا انفصام لہا۔ انفصامہ کا معنی صرف توڑنا ہی نہیں ہے، ٹوٹنا ہی نہیں ہے، انفصام کا معنی ہوتا ہے ماں کا بچے کو دودھ پلانے سے انکار۔ تو جب وہ دودھ نہیں پلائے گی تو سامان نشو و نما اس کو نہیں ملے گا، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس میں ہلال کا شکار ہو جائے گا۔ لا انفصام لہا، نہ صرف اللہ کا یہ مضبوط دین راستہ ڈال نہیں دیتا، مزید برآں یہ کہ اس میں کسی کے لیے سامان نشو و نما میں ڈنڈی مارنے کا کوئی امکان نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ کا یہ قانون نظام حیات انسانی پکار کو سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ نظام ربوبیت کے دائیوں کا یہ کام نہیں کہ لوگوں کے لیے درخواست در درخواست، قطار اندر قطار بیچارے درخواستیں لے کر کھڑے ہیں، نہیں۔ انسان ربوبیت عالمینی کے حکمرانوں کا، قائدین کا کام ہے کہ وہ انسانوں کی پکار قبل از وقت سنیں، کیونکہ سما کے ساتھ ان کو علم درکار ہے۔ قبل از وقت انہیں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو انسان ہیں ان کے ضروریات کیا ہیں، تقاضے کیا ہیں، تو پہلے پلاننگ کریں ان تمام چیزوں کی۔ اب وہ اللہ جو ہے ایمان والوں کی سرپرستی کیسے کرتا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ سرپرست ہے، گارڈین ہے، ٹرسٹی ہے ان کے لیے جو اللہ پر توحید کے ساتھ ایمان لائے اور اللہ کی عطا کردہ اقدار وحی کو اپنے دل دماغ میں اس کی بالادستی کو تسلیم کریں۔ کیا وہ کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں وہ تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ تو یہ 14/5 کی روح سے ظلمت کیا ہے رفقا محترم؟ غلامی، محکومی، محتاجی۔ تو ہر طرح کی غلامی، محکومی اور محتاجی، اور نور ہے استخلاف، تمکن، آزادی، خود مختاری، تو ان کو غلامیوں سے نکال کر آزادی و خود مختاری کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، اور جو فرمایا منکر ہیں، اولیاءہم الطاغوت، ان کے سرپرست طاغوت ہیں۔ طاغوت سے مراد بت نہیں ہے، جس طرح کا طاغوت هو الوثن، طاغوت تو بت ہے۔ قرآن کہتا ہے طاغوت کیا ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ہر وہ ادارہ، فکر، شخص کہ جو نور قرآن سے انسانوں کو نکالے، نور قرآن کو چھپائے اور ظلمت میں، تقلید میں، اندھی تقلید میں، نتیجتاً محکومی میں، محتاجی میں، غلامی میں لے جائے، وہ طاغوت ہے۔ خواہ وہ مذہبی پیشوا ہو، سیاسی استبداد ہو، یا معاشی جبر کرنے والی ادارے ہوں، اولئک اصحاب النار۔ فرمایا یہ تمام ادارے داخلی تضادات کا، عداوت کا، دشمنی کا ماحول پیدا کرتے، آپس میں بھی ان کے تضادات ہوتے ہیں، آپس میں بھی ان کی دشمنیاں اور عداوتیں ہیں، اور جب تک یہ ان عداوتوں اور دشمنوں سے خود توبہ نہ کریں اس وقت تک ان میں مبتلا رہتے ہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ اپنی سرپرستی میں آنے والوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اب ان کی 3 مثالیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ نے ظلمات سے نکال کر نور کی طرف جو لانے کا وعدہ کیا ہے، اس کی ایک نمائندہ مثال سیدنا ابراہیم ہے۔ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ظلمات سے نکال کر نور کی طرف آنے کا اس کے لیے راستہ کھولا، اور اس کے مقابلے میں جو ملک تھا، طاغوت تھا، وہ کس طرح ظلمتوں میں گھرا رہا، اس کی مثال بیان فرماتے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، فرمایا کیا غور کیا ہے تم نے اس کے بارے میں جس نے حجت بازی کی ابراہیم کے ساتھ
فی رب ہی اللہ رب کے بارے میں، یعنی ربوبیت عالمینی کے بارے میں، یعنی مسئلہ رفقائے محترم الوہیت کا نہیں تھا۔ تمام انبیاء کے ساتھ جو جنگ لڑی گئی ہے بنیادی طور پر، اور جو تمام امتوں نے انکار کیا، الوہیت کا انکار نہیں ہے۔ فرعون بھی اللہ کی الوہیت کا منکر نہیں تھا۔ اصل مسئلہ جو رفقائے محترم وہ ربوبیت کا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جنگیں ربوبیت عالمینی کی بنیاد پر لڑی گئی ہیں۔ انبیاء کا بھی مستضعفین اور مستکبرین کا جو کلیش تھا، اس کا بنیادی نقطہ ربوبیت عالمینی تھا۔ تو فرمایا کہ ربوبیت کے حوالے سے وہ اللہ کو رب العالمین بنانا چاہتے تھے، اور وہ جو ملک تھا وہ رب المستکبرین تھا، بڑوں اغنیاء کا، وڈیروں کا، عمراء کا، وسائل پر قابض طبقے کا رب۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لڑائی میں آگے کیوں بڑھا، ان آتاہ اللہ الملک، کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ملک عطا کیا تھا۔ کیا معنی کہ جس وقت اس خاندان میں حکومت آئی تھی، ملک آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ڈسپوٹک طریقے سے نہیں کیا تھا، اس وقت ان کے پاس صلاحیت تھی، استعداد تھی، لیکن اگلی نسلوں میں وہ استعداد و صلاحیت تو ختم ہو گئی، اسی لیے تبدیلی اور استخلاف کا قانون بنا۔ تو فرمایا کہ ان کو حکمرانی اللہ نے عطا کی تھی اپنے قوانین طبی کی روح سے۔ اذ قال ابراہیم، تو اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو ابراہیم نے جواب دیا کہ ربی الذی، میرا رب تو وہ ہے، یحیی و یمیت، کہ جو قوموں کے لیے حیات اور موت عطا کرنے والا ہے۔ حیات سے یہاں مراد آزادی و خود مختاری ہے، اور موت سے مراد غلامی، محکومی، یا اگر دوسرے حوالے سے لیں تو یعنی جو اس کائنات کے اندر موت و حیات کے قوانین کو طے کرنے والا ہے۔ تو اس پر اس نے کہا انا احیی و امیت، یہ کون سی بات ہے، میں بھی بے گناہ کو مار دوں اور مجرموں کو چھوڑ دوں، یہ اختیار تو میرے پاس بھی ہے، انا احیی و امیت۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نظریاتی مباحث میں مناظرے باز نہیں ہوتے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ فریق ثانی خواہ مخواہ الجھن پیدا کرتا ہے اور عوام الناس کو الجھانا چاہتا ہے، تو وہ اب ایک بات جو کہتے ہیں اس پر اڑتے نہیں، بلکہ اس کو کسی اور پہلو سے اسی کو اجاگر کرتے ہیں۔ اس کی مثال دی، فرمایا اچھا اگر تو بھی مالک الملک ہے، مختار مطلق ہے، ہر طرح کا اختیار تجھے حاصل ہے، تو ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو میں تو پھر اس کو رب مانتا ہوں کہ جس کا کنٹرول شمس پر ہے، چاند، سورج، ان سب کا خالق ہے اور ان سب کے لیے اقدار طے کرنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ لاتا ہے اپنے قانون طبی کے تحت مشرق سے سورج کو مغرب کی جانب، تو اگر طاقت والا ہے تو دکھا کر لے آ تو مغرب سے سورج کو، وَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو اسے اپنی نالائکی، اپنی کمزوری ظاہر تو ہو گئی اس پر، لیکن اس نے اس کو قبول نہ کیا۔ اس کے لیے 27/14 میں ارشاد ہے کہ تمام انبیاء کے مخالفین آخر امر انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ ربوبیت عالمینی میں جو ہم ڈنڈی مار رہے ہیں یہ غلط ہے، لیکن ان کے جو ملوکانہ مفادات ہوتے ہیں وہ ان کو اپنے موقف سے رجوع کر کے عملاً رجوع کرنے کا ان کے لیے راستہ نہیں کھولتے۔ اب اس کے ساتھ ایک دوسری مثال جو ہے وہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور جو حقائق کو سار کی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود دوسرا راستہ اختیار کرے، یعنی حق کا راستہ اختیار نہ کرے، تو ایسے ظالموں کو اللہ آج خود ہدایت یافتہ نہیں بناتا، ظلم چھوڑ دیں تو ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ یا اسی طرح کی ایک اور مثال آوا کلزی، یہ رفقائے محترم کاف حرف تشبیہ ہے، کاف حرف تشبیہ۔ تو جس طرح ہم کسی کو کہیں بھئی فلاں تو شیر کی طرح ہے، شیر کی طرح ہے،
تو اس کا یہ معنی نہیں کہ جس کو ہم شیر کی طرح اس کی ہم دم بھی تلاش کریں، بال بھی تلاش کریں، دانت بھی تلاش کریں اور اسے امر واقع میں شیر بنا دیں۔ یہاں اگلی جو آیت آ رہی 259 یہ تشبیہ ہے نہ کہ امر واقعہ۔ تو ہمارے مفسرین اور مترجمین نے اس کو امر واقعہ بنا کر پھر تاریخ بنی اسرائیل میں اس کی مثالیں ڈھونڈی ہیں۔ تو فرمایا یا کوئی ایسا ہو، کلذی کچھ ایسا، یعنی کچھ ایسا کہ مرہ علی قریہ، یا مثال تمثیل کے طور پر یوں سمجھو کہ کوئی فرد گزرے کسی بستی پر، وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور وہ بستی جو ہے وہ ڈھیر ہو چکی ہو، مکانات جو ہے نا وہ چھتوں پر گر چکے، چھتیں جو ہیں وہ ان کی نیچے آ چکی ہوں، اور وہ جو گزرنے والا ہے وہ یوں کہے کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ اس زوال کے بعد، ادوار کے بعد، تنزل کے بعد، موت کے بعد ان بستیوں میں دوبارہ حیات نو کیسے آئے گی؟ جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ چٹیل میدان ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل فرماتے ہیں اور وہیں سے زندگی جو ہے وہ لہلہاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ سلا دے، اور اس کا سونے کا عمل جو ہے وہ ایک لمبی مدت تک رہے، مئات عام لمبی مدت تک۔ ثم بعث، اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس موت سے، نیند سے اٹھا دے اور اس سے پوچھے کم لبست، تم کتنی مدت ٹھہرے سونے کی حالت میں، نوم کی حالت میں؟ قال لبست یوما و بعض یوم، تو وہ کہے کہ میں تو ایک ہی دن ٹھہرا ہوں، ایک ہی دن میں سویا ہوں، یا 4-5 گھنٹے ہی ہمیں ہوئے ہیں۔ تو قال بل لبست مئۃ عام، تو اللہ فرمایا کہ نہیں، تو ایک لمبی مدت تک سویا رہا ہے، ٹھہرا رہا ہے، یہ اس حالت میں رہا ہے۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، دیکھ تو اپنے کھانے کی جانب اور پینے والے ساز و سامان کی جانب، یہ کھانا اور پینا دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یہاں طعام اور شراب اصل میں اقدار وہی ہیں، یہ قوموں کی موت و حیات کا مسئلہ ہے، یہ کھانے اور پینے کی اقدار ہیں، اور یہ دونوں ایک چیز ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے لم یتسنہ، اگر یہاں دو چیزیں ہوتی تو یہ یتسنہ مفرد کا صیغہ نہ ہوتا، یہاں یتسنہ مفرد ہے۔ مفرد کا یہ معنی ہے کہ یہ طعام اور شراب دونوں ایک ہیں اور یہ تمثیل ہے، اقدار وہی۔ اور ابھی میں اس کو کھولتا ہوں کہ ان دونوں پر تو زمانے کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ یتسنہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ بسیدہ نہیں ہوئی، ان میں سران پیدا نہیں ہوئی، یہ بات نہیں ہے۔ یہ سنہ یسنو اور تسنہ یا تسنہ سنین کے دائرے میں آنا، زمانے کا ان پر اثر انداز ہونا۔ تو اقدار وہی جو ہیں تو تی اقلہا کل حین باذن ربہا، اقدار وہی زمان و مکان سے مافوق ہے، قانون مکافات مافوق ہے، ہر زمان ہر مکان۔ تو یہ اقدار جو ہیں ان پر زمانے کی کوئی گرد نہیں پڑی، یہ تو ہے اقدار وحی کا نظام۔ وانظر الی حمارک، اور اسی طرح دیکھ تو اپنے گدھے کو۔ اس گدھے سے مراد صرف وہ گدھا نہیں ہے بلکہ 62/4 اور 5 کی روح سے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفار، یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ اقدار وحی بھی ابھی تمہارے اندر زندہ ہیں، اور اسی طرح وہ ادارات بھی زندہ ہیں کہ جو ان اقدار وحی کے حامل ہیں، اگرچہ وہ نالائکی میں سمجھ و بصیرت سے خالی ہو چکے ہیں۔ آپریٹرز موجود ہے، انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، اگرچہ ان میں تفکر اور تدبر نہیں رہا۔ اور مزید بنائیے حیا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تجھے حیات نو کا یہ قانون، نظام، پروسیس سمجھا کر دوسرے انسانوں کے لیے ایک نمونہ بنائیں گے، تو بتا کہ حیات نو اس طرح پیدا ہوتی ہے۔ اور آگے جو ہے وانظر الی العظام، اس پر سمجھنے والی بات ہے کہ بعضوں نے وانظر کیا نا، اکثریت نے
وانظر الی العظام سے مراد یہ لے لیا کہ تو آپ نے گدے کی ہڈیوں کو دیکھ، گدے کی ہڈیوں کو دیکھ، کہ اس گدے کی ہڈیوں کو ابھی ہم ان پر وہ جو ہے گوشت چڑھا کر زندہ کر دیتے ہیں، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہمار کو تو پہلے ہی ہمار کا ہے، تو اگر وہ ہمار میت ہے تو میت کا تو لفظ نہیں آیا۔ یہاں جو دوسرا وانظر الی العظام ہے، یہ اصل میں ایک دوسرا مکاشفہ ہے، ایک دوسری حقیقت ہے۔ وہ کیا کہ یہ جو ہم تجھے آیت للناس بنانا چاہتے ہیں، دوسروں کو سمجھانے والا، معلم، مربی، حیات نو کا نمائندہ، اور سنا کہ یہ حیات نو کا نمائندہ جو بنتا ہے نا، اس کو چاہیے کہ یہ غور کرے الی العظام، یہ 13/14 اور 22/5 یہ جنین کی طرف، کہ ایک بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے۔ وانظر غور کر الی العظام یعنی عظام الرجل، عظام الانسان، کہ ایک انسان جو ہے اس کی جنین، اس کی پیدائش، اس کا نطفہ، اس کا علقہ، اس کا مضغہ کے بعد وہ جو عظام، لحم، اس کے اوپر کس طرح یہ جو ننشزها ثم نکسوها لحما، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد جنین انسانی، یعنی ایک انسان کی پیدائش کس طرح ہوتی ہے، تو جس طرح کہ انسان پیدائش کے مختلف مراحل سے گزر کر تکمیل پاتا ہے، یہی حال قوموں کا ہے۔ قوموں کے لیے بھی پیدائش کا ایک پروسیس ہے، ایک ضابطہ ہے، ان کے پاس بھی علقہ ہے، مضغہ ہے، عظام ہے۔ ثم ننشزها کیف ننشزها، تو ایک جنین کس طرح ہڈیوں میں تبدیل ہوتا ہے، ہڈیوں پر کس طرح، ثم نکسوها لحما، اس پر کس طرح کیا ہوتا ہے، وہ خون، وہ گوشت چڑھتا ہے۔ فلما تبین له، جب اس کے لیے یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، قال اعلم، تو اس نے اعلان کیا کہ میں بالکل جان چکا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کے لیے ضوابط طے کیے ہیں، اقدار طے کی ہیں۔ تو ایک قدر ہے کہ قوم مر جاتی ہے، یعنی جب انسانی جد و جہد ترک کر لیتی ہے تو موت آ جاتی ہے، اور جب وہ اقدار وحی پر ایمان لاتی ہے، دوبارہ اٹھتی ہے، جد و جہد کا راستہ اختیار کر لیتی ہے، تو ان کے لیے حیات کے دروازے کھل جاتے، عروج، تقدم، آزادی، خود مختاری، حریت کاملہ، رفاہیت بالغہ، ان کے راستے کھل جاتے ہیں۔ اب یہی جو موت و حیات کا عمل ہے، اس پرندے لینا چاہتے تو لے، ہمیں اس سے بحث نہیں۔ یہاں تو یہ مقصود ہے کہ اگر پرندے میں 4 کا جو عدد لایا گیا ہے نا، اس کی سگنیفیکنس میں سمجھتا ہوں کہ یہ 4 یہ یعنی طیور تھے، ان کو لے فصرہن الیک، اور ان کو اپنے سے مانوس کر، ان کی تربیت کا، ان کو اپنے سے جوڑ، اور پھر جب یہ تجھ سے جڑ جائیں، تیری تربیت میں آ جائیں، تو آگے ہے یہ جو ہے فصرہن، ان کے بعد ہے کہ جی ان کو ذبح کر دو، کیما کر دو۔ تو یہاں کیما کرنا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا قرآن میں تو ہے ہی نہیں، اور اگر رف قائم ہو تو اللہ نے اپنی قدرت ظاہر کرنی ہے، تو پھر کیما کرانے کا کیا معنی، مانوس کرنے کا کیا معنی کہ مانوس کر، یعنی مانوس کا ایلیمنٹ تو اللہ کی قدرت کو کمزور کرتا ہے، پھر تو ہونا چاہیے کوئی مانوس نہ کر، اجنبیت ہو، پھر ان کو ڈال ہم لے آئیں گے۔ تو یہ تربیت کا اور حیات کا راز سمجھایا جا رہا ہے کہ دائی اور مدعو کے مابین انس قائم ہو۔ تو جس طرح وحشی گدھے، وحشی وحوش جو ہیں وہ اپنے مربی سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جس طرح ان کو چاہتا ہے وہ کام میں لاتا ہے، تو اسی طرح فرمایا کہ ان کو اپنے سے مانوس کرو، جب انس کی کیفیت قائم ہو جائے گی تو پھر تم ڈال دو، رکھ دو ان میں سے ہر ایک کو کسی ایک مقام پر، جبل پہاڑ کو بھی کہتے ہیں، اور جابلا یجبل و جبلم و جبالا وہ مستحکم مرکز کہ جو کسی کی یعنی ماتحتی میں نہ ہو، تو پھر ان کو تو یعنی سخت سے سخت مراحل میں مقامات پر متعین کر دے،
اور آگے جو ہے جزا سے بعضوں نے کہا جی چونکہ جز آیا ہے نا تو اس کا معنی ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرو، ٹکڑے ٹکڑے نہیں کریں گے تو جز کیسے ہوگا؟ تو یہ غلط ہے۔ 15/44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم کے لیے سبعۃ ابواب اور لکل باب منہم جزء مقسوم، لکل باب منہم جزء مقسوم۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ٹکڑے ٹکڑے کیما کر کے جہنم میں ڈالے گا۔ یہاں 4 کی وحدت ہے اور 4 کا ہر فرد اکائی جو ہے اس کا جز ہے، یعنی اگر ایک 4 کا یونٹ ہے تو 4 کے اجزاء میں ہر جزو جو ہے اس کا ایک جز ہے، اکائی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر اکائی کو یعنی ایک ایک مقام پر رکھ دے، تو پھر ایک کو بیت اللہ میں، ایک کو فلسطین میں، اور ایک کو وہ جو قریب قوم لوط تھی اس میں، اور ایک کو کنعان میں، مختلف مقامات پر سیدنا ابراہیم نے ان کو رکھا۔ ثم ادعوہن، ایسا نہ کرو کہ مرکز مختلف مقامات پر رکھے اور پھر مرکز اور ان میں رابطہ ہی نہ رہے، ایسا نہ ہو۔ پھر ان کو تو وقتاً فوقتاً اپنے ہاں بلا، یعنی حج کا عمل، یا دینا کسائیہ، اور پھر یہ جد و جہد کرتے ہوئے تمہارے پاس آئیں، کسالہ بند کرنا ہے، سونے کی حالت میں نہ آئیں، یعنی گناہ بخشوانے کے لیے نہ آئیں، یا دینا کسائیہ، جد و جہد کو مزید منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اور یہ اصل موضوع تھا انفاق کا۔ تو اب انفاق کے حوالے سے 2:161 سے لے کر 2:283 تک 82 تک انفاق اور اس کی ضد میں جو نظام ربا ہے، اس کے لیے یہ 20 آیات آئیں گی، اور یہ کل مطلب ہے کہ 25 آیات ہیں، تو ان کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔